بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 8واں خطاب ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 7 خطاب عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے جو خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بڑا پیارا انداز ہے۔ 7 خطاب اس سے پہلے عرض ہو چکے۔ آج کا جو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، کہ لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی یاری ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی وہاں پر کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اس خطاب میں اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کا۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، تو جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی ہی راہ میں خرچ کرے گا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ 2 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، ایک جان اور ایک مال۔ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور مال جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے، اور اس کی ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے دی ہے۔ اس میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا 2 طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو فرض ہے، جو ہر حال میں خرچ کرنا ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا متعین نصاب ہے، وہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے تو اس کی متعین شرح ہے، یعنی 2.5%۔ اس کے مطابق ہر سال اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ دیتے ہیں اور جتنا دیتے ہیں، اس میں سے خرچ کرنا نفلی صدقات کہلاتے ہیں، یعنی صدقہ، خیرات، عطیات، یہ وہ مدات ہیں جن کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر سے مال کی محبت ختم ہوگی تو پھر اللہ کی محبت آئے گی۔ اللہ کی محبت اسی دل میں آتی ہے جس دل میں مال کی محبت نہ ہو۔ جس دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اس دل میں پھر اللہ کی محبت نہیں آتی، یہ اصول ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس حکم کو ارشاد فرمایا، انفقو انفقو، کہ خرچ کرو۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے جن کو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، اور جن کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے وہ خرچ نہیں کرتے، ان کو خرچ کرتے ہوئے پھر موت آتی۔ تو اس لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے دل کے اندر اللہ کی محبت کا پیدا ہونا یہ لازم امر ہے۔ اس کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ مال کا خرچ کرنا کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے اہم ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ ہے ذوی القربہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ جو بھی ہم خرچ کرنا چاہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اہمیت دیں، جس میں ہمارے بہن بھائی، ہمارے بہن بھائیوں کی اولادیں ہیں، یا ہمارے خالہ، ماموں، تایا، چچا، اور ان کے اولادیں وغیرہ،
ان میں سب سے پہلے ان میں دیکھا جائے، پہلے اپنے اہل خاندان اور اس کے بعد پھر باہر۔ یہ حق کیا ہے؟ خیر، اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر و ثواب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے ہاں، اپنے خاندان میں یا اپنے گھر میں یا اپنے بہن بھائیوں کے ہاں فاقہ کشی ہو رہی ہو، مجبوری ہو، محتاجی ہو، ضرورت مندی چل رہی ہو، اور بندہ باہر دوسرے لوگوں کو جو ہے خوب دے رہا ہو۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باہر والوں کا بعد میں حق ہے، پہلے اپنوں کا حق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات کو بھی سامنے رکھا جائے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے تو نفلی حج اور عمرے کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے خاندان میں اگر ضرورت مند ہیں اور حاجت مند ہیں تو ان کی ضرورت اور ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ اس میں بنسبت نفلی عمرے اور نفلی حج کرنے کے اس چیز کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے صلہ رحمی ہوتی ہے۔ ضرورت مندوں کی اگر ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ہماری ضرورتوں کو اس وقت پورا کرے گا جب ہم محتاج ہوں گے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پیرائے میں بیان کیا ہے کہ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، تین چیزیں بیان کی۔ اس دن سے پہلے پہلے اگر یہ اپنے خرچ کر لو جس دن میں نہ تو تم خرید و فروخت کر سکو گے، نہ تمہیں کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی تمہیں کوئی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ اب یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب دنیا میں کاروبار ہے، آخرت میں کوئی کاروبار نہیں۔ دنیا میں تو ہم خرید و فروخت کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ وہاں تو یہ عالم ہوگا کہ وہاں تو کوئی کسی کو نیکی تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اولاد بھاگے گی، بیوی بچی بھاگیں گے، وہاں تو کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں یہ دنیا ہے، یہاں دوستی یاری کام آتی ہے، کسی دوست کا ہاتھ تھام لیا جاتا ہے یا کوئی دوست ہاتھ تھام لیتا ہے، وہاں تو کوئی دوست ہاتھ نہیں تھامے گا۔ اور یہاں پر کچھ سفارشیں کام آ جاتی ہیں، وہاں تو کوئی سفارش کام نہیں آئی۔ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن میں یہ دنیا کی جتنی بھی امداد کے ذرائع ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کا در ہوگا اور ایک اللہ کا آسرا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کا آسرا بنیں گے جنہوں نے دنیا میں اس چیز کو، یعنی مال کی محبت کو دل سے نکالا ہوگا اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرا ہوگا۔ آج کسی کے گھر میں اگر راشن خرید کر کے ڈال دیتے ہیں، آج اگر کسی کے بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آج اگر کسی کی بچی کی شادی بیاہ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو یہ وہ اجر و ثواب ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں عطا کرتے ہیں، تو ہم اس مال میں سے ضرور دوسروں کا حصہ نکالیں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی امداد کریں۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ یہ در حقیقت یوں سمجھا جائے کہ یہ اپنی ہی مدد ہوتی ہے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے، وہ ہم کسی کی نہیں کر رہے، وہ در حقیقت ہم اپنی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اگر آج کسی کو دے رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں دے رہے، وہ ہم خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ادھار نہیں رکھتے، خوب واپس لوٹاتے ہیں اور ایسا دیتے ہیں کہ اس کو تو خود اللہ نے بیان کیا، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اللہ نے بڑی عجیب مثال دی، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی ہے
کہ اس دانے کو جو تم زمین میں بوتے ہو، اس دانے سے پھر کونپل نکلتی ہے، اس کونپل کے ساتھ اللہ رب العزت 7 بالیاں لگاتے ہیں، 7 سٹے لگاتے ہیں، 7 بٹے لگاتے ہیں، اور ہر بٹے کے ساتھ، ہر بالی کے ساتھ 100 دانے، اور ہر پودے کے ساتھ ایک 7 بالیاں لگا، 7 بٹے لگاتے ہیں۔ تو ایک دانے سے یعنی 700 دانے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو بھی دگنا چگنا کر کے دے۔ یضاعف کا مطلب ہوتا ہے اس کو بھی دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک دانے کے 700 دانے ہو گئے، نہیں، 7,000 بھی ہو سکتے ہیں، یہی مطلب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو جو مانگے میں ان کو دے دوں، تو میرے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی چلتے ہوئے سمندر میں تم سوئی ڈبو کے نکالو، اور سوئی کے کنارے پر جو نوک پر جو پانی کا قطرہ لگتا ہے، اس پانی کے نکلنے سے جو سمندر میں کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے خزانوں میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ بہت کچھ دے گا، لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ اخلاص ہو۔ اس لیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ اگر دے گا، اگر ایک کھجور کا دانہ دے گا تو احد پہاڑ جیسا اس کو اجر و ثواب ملے گا صدقہ خیرات کا۔ لیکن اگر کوئی احد پہاڑ جیسے سونے چاندی بھی اگر خیرات اور صدقہ کرے گا، اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے اگر کر رہا ہے، تو اللہ کو اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے، بلکہ اس کے لیے وبال بنے گا، کیونکہ دکھلاوا یہ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کام کریں وہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم تھوڑی سے تھوڑی چیز بھی اگر صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، دیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ اس کا بڑھا چڑھا کر کے جو ہے ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔